السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے رب العالمین سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا۔ تو ناظرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آج دیکھیں گے بہت سی سہولتیں آپ دیکھیں گے، جیل وغیرہ یا نہریں وغیرہ، یہ جو جتنے بھی کام کیے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کیے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ہم گفتگو سنوانے جا رہے ہیں یہ ہے علامہ جواد نقوی صاحب، ہے بھی ناظرین شیعہ ذاکر ہے۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ وہ کلم ڈلی یعنی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات ہو تو وہ برپناہ اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، آج ہم ان کی زبانی آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دورہ خلافت کے اندر جو جو کام کیے ہیں وہ ہم انہی کی زبانی گفتگو سنیں گے۔ یقین مانیے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے، آپ سنیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو گویا اسے سنتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آزادی ہے، اب حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث بیان کر کے کہنے لگے کہ اگر یہی حدیث میں خلیفہ عمر کے زمانے میں بیان کرتا تو ابھی تک میری پیٹھ کوڑوں سے سرخ ہو چکی ہوتی۔ یہ خود انہوں نے بیان کیا۔ آپ آئے خلفاء کے زمانے میں، خلفاء میں خلیفہ دوم تذکرہ آج بھی زیادہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی دوسری دنیا میں بھی خلیفہ دوم کے نظام حکومت کا، چونکہ فتوحات کی حکومت تھی، بھرپور فتوحات ہوئیں، مدینہ سے ریاست پھیلنا شروع ہوئی اور براعظموں تک جا پہنچی۔ یہ ان 10 سالوں میں ہوا جو خلیفہ نے حکومت کی۔ اب یہ ایک کام کیا۔ دوسرا کام، بہت سارے محکمے قائم کیے، پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ یہ پولیس جس سے آپ کو سروکار ہے ابھی، یہ خلیفہ دوم کا پیدا کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا ادارہ ہے۔ باقاعدہ پولیس انہوں نے قائم کی، اور اسی طرح بیت المال قائم کیا اور اس کا حساب کتاب رکھا۔ اور آپ کے یہ بھی سنا ہوا ہے آپ نے، چونکہ پڑھتے نہیں ہیں آپ، پڑھیں، جس سے اختلاف ہے اسے ضرور پڑھیں، جس سے اتفاق ہے اس کو بھی پڑھیں۔ اندھی تقلید نہ کریں، نہ اندھی مخالفت کریں۔ اندھا پن دونوں میں نقصان دہ ہے۔ اندھی مخالفت بھی نہ کریں، آگاہانہ مخالفت کرنی ہے تو، اور اگر تقلید کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو بھی آگاہانہ طور پر کریں، پتہ ہو کہ کیوں کر رہے ہیں تقلید، کیوں پیروی کر رہے ہیں، کیوں اطاعت کر رہے ہیں، ان کو کیوں مانتے ہیں۔ جن سے اختلاف ہے ان کو ضرور پڑھیں۔ ایک چیز جو خلیفہ کے زمانے میں معروف تھی، ان کا مزاج تھا تند مزاج، کرخت مزاج، شدید مزاج۔ خلیفہ دوم کو کسی نے، میں نے نہیں پڑھا نہ دیکھا ہے کسی نے لکھا ہو کہ مسکرائے بھی ہیں زندگی میں، کبھی ہنسے ہوں۔ ہمیشہ چہرے پہ آثار ایسے کرختگی کے۔ ابن عباس جیسی شخصیت، ابن عباس بہت جید صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور کافی روایات کے مروی ہیں، راوی ہیں، اور شیعہ سنی دونوں احترام کرتے ہیں۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کی حکومت میں نے ایک بات پوچھنی تھی خلیفہ سے، 1 سال تک جرت نہیں ہوئی میں خلیفہ کے سامنے ہو کر ایک بات پوچھ سکوں ان سے، سال پورا ڈرتا رہا، چونکہ جب بھی دیکھا خلیفہ کو غصے میں، جب بھی دیکھا ان کے مزاج تند شدت میں، اور ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تازیانہ ہوتا تھا۔ درہ ضرب المثل ہے عربی میں کہ حجاج ابن یوسف کی تلوار سے زیادہ شدت خلیفہ کے درے میں ہے، تازیانے میں تھی، یعنی اتنا حجاج کی تلوار سے لوگ نہیں ڈرتے تھے جتنا خلیفہ کے تازیانے سے ڈرتے تھے، اور یہ تازیانہ برستا تھا اور پڑتا تھا سب کے اوپر، ہر ایک کے اوپر پڑتا تھا، عورتوں پر بھی چل جاتا تھا، مردوں پر بھی، بچوں پر بھی، بلکہ ایک دفعہ چھوٹا بچہ تھا، وہ بڑا بن ٹھن کے آیا میک اپ کر کے، اور گھر سے نیا سوٹ سلا ہوا، اماں نے اس کو تیار کیا، تیل شیل لگایا، اس کو خوشبو لگائی، باہر بچے کو گلی میں بھیجا، اور بچہ ظاہر ہے اب باقی بچے ریتلے علاقے میں مٹی اڑ رہی ہے، دھول ہے، پانی بھی نہیں ہے، نہاتے بھی مہینہ نہیں ہے، یہاں پنجاب میں پانی ہونے کے بعد بھی نہیں نہاتے، وہاں تو پانی نہیں تھا ان کے پاس، پانی کہاں سے لاتے روز نہانے کے لیے۔ خوب وہ بچہ آیا بڑا بن ٹھن کے، اور باہر گلی میں اترا رہا ہے، سب کو بڑے غرور تکبر سے دیکھ رہا ہے۔ خلیفہ نے اس بچے کو دیکھا، تازیانہ نکال کے ایک لگا دیا بچے کو، روتا ہوا چیختا ہوا واپس اماں کے پاس چلا گیا۔ کسی اور نے خلیفہ پر اعتراض کیا کہ یہ کیوں، اس بچے کو کیوں مارا ہے، اس نے تو کچھ کیا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تکبر تھا، میں نے اس کو تکبر توڑا ہے اس کا، کہ وہ دوسروں کو بھی، یوں نہیں ہے کہ نئے کپڑے آ گئے ہیں، مہنگے کپڑے آ گئے ہیں، کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہے تو دوسروں کے سامنے مغرور ہو کے چلے گا، میں نے اس کا غرور توڑا ہے، چھوٹا بچہ تھا۔ اور یہی کام اور لوگوں سے بھی تھا، بہت سارے، بلکہ خلیفہ نے ایک شادی کی، وہ خاتون جو تھی وہ راضی نہیں ہو رہی تھی خلیفہ سے شادی کرنے کے لیے، اور جب بھی اس کو، اب ذرا خلیفہ سے شادی کرنا تو سب کی آرزو ہوتی ہے کہ ابھی شادی شدہ عورت بھی ہو تو شوہر سے طلاق لے کے حاکم سے شادی کر لیتی ہے، صرف اشارہ ملنا چاہیے، سگنل ملنا چاہیے۔ ابھی پاکستان کے صدر صاحب اس عمر میں بھی اگر اشارہ کر دیں شادی کا تو میرے خیال میں بہت ساری عورتیں طلاق لے کے یا شوہروں کو زہر دے کے بیوہ ہو کر عدت سے پہلے صدر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گی، ہم حاضر ہیں۔ خلیفہ سے تو ہر عورت چاہتی ہے شادی کرے، یہ خاتون تھی، خلیفہ کا رشتہ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں، خلیفہ ہیں کیوں شادی نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ روز ماریں گے مجھے، پٹائی ہوگی روز، میری بہت سخت ہیں، بہت تند ہیں۔ اور یہ ایک معروف حالت تھی خلیفہ کی جو ابھی تاریخوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کا اثر ان کی حکومت، حاکمیت اور مدیریت میں بھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی تھا، اور اس میں اور زیادہ سخت تھے۔ اب ان کے مصادرے کے چند واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کریں۔ خلیفہ دوم جو تھے وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، ایک تدبیر کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، اپنی خاص ایک سوچ تھی ان کی، منفرد سوچ تھی اپنی، دوسرے خلافتوں سے ہٹ کر تھی۔ نہ خلیفہ سوم اس طرح کی حکومت کی، نہ خلیفہ اول نے، ان کے اپنا ایک ذہنیت تھی، اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی۔ ان کے تندی کے بارے میں تو ہے نا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بہن ان سے پہلے مسلمان ہو گئی، تو ایک دن بہن کو ختم کرنے جا رہے تھے، یہ ذہن میں رکھ کر کے پہلے اس کو سمجھاتے رہے کہ آپ ایمان نہیں لاؤ، جب وہ نہیں مانی تو ایک دن ارادہ کر کے گئے کہ آج بہن کا کام تمام کرنا ہے۔ ایسی بہن جو بتوں کو چھوڑ کے خدا واحد کی طرف جائے، یہ نہیں چاہیے، بہن ایسی برداشت نہیں ہو سکتی، لہٰذا ختم کرنے گئے۔ لیکن جب وہاں گئے تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور سما ہو گیا اور وہ اثر ہوا تو وہاں پر تھوڑے نرم پڑ گئے وہاں۔ یہ واقعات ان کی زندگی میں فراوان ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے اور مسلمان ہونے کے بعد اور حکومت میں آنے کے بعد۔
یہ جب افراد کو والی بناتے تھے مختلف علاقوں کا یا ذمہ داریاں سونپتے تھے، ایک خود ان کا ایک اپنا خاص پیمانہ تھا، کس کو کیا ذمہ داری سونپنی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے شہیر صحابہ کو بڑی اہم ذمہ داریاں دے دیتے تھے، اور بہت سارے بڑے صحابہ کو ذمہ داریاں نہیں دیتے تھے، انہیں بالکل کوئی کام نہیں دیتے تھے، بالکل فارغ، اور انہیں مدینے سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ بعض مؤثر شخصیات، یہ ان کی تدبیر تھی کہ حکومت کامیاب کرنی ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ بزرگ صحابی ہیں، بڑے کارآمد ہیں، بڑے رسول اللہ کے قریب تھے، تو ان سے کوئی کام لیں، ان کو باہر پوسٹیں خالی ہیں، باہر لوگوں کی ہدایت کے لیے افراد نہیں ہیں، ان کو باہر بھیجیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ کام ہرگز نہیں کرنا، ان کو نہیں جانے دینا وہاں جا، چونکہ اگر یہ چلے گئے اور انہوں نے جا کر وہاں اور فکر پھیلا دی تو پھر مملکت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو مدینے میں حکم تھا کہ آپ نے مدینے سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ ایک کام اور انہوں نے یہ کیا کہ حدیث بیان کرنے پر مکمل پابندی لگا دی، حدیث کسی نے بیان نہیں کرنی، قال رسول اللہ نہیں کہنا، اور سختی تھی، سزا میں دیتے تھے اور دی بھی سزا۔ اپنی حکومت میں پابندی لگا دی، صرف قرآن، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے ہمارے پاس۔ حدیث، البتہ آج بہت ساری توجیحات اس کی جاتی ہیں، تعویلات کی جاتی ہیں کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ لگا دی تھی پابندی۔ اور ان کے بعد دوبارہ پھر حدیث کا سلسلہ پھر شروع ہوا، اس میں بھی سختی تھی، خوف تھا اتنا، بلکہ بعض صحابی خلیفہ دوم کے بعد خلافت سوم میں ایک حدیث بیان کی اس نے، صحابی محترم نے، اور بیان کر کے پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا، اور دیکھ کر، یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعات مندرج ہیں۔ افراد کو ایک خاص ترتیب سے چنتے، ان کی ڈیوٹیاں لگاتے، اور پھر ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ 1 سال سے زیادہ کسی کو ایک پوسٹ پر نہیں رہنے دیتے تھے سوائے 2 آدمیوں کے۔ 2 آدمی ایسے مقرر کیے جنہیں بالکل پہلے دن سے انہیں مقرر کیا، اور پھر پوری حکومت میں انہیں نہیں ہلایا، آخر تک اپنی وفات تک نہیں ہلایا، اور ان کے بعد خلیفہ سوم نے بھی ان کو نہیں چھیڑا۔ وہ 2 بندے، ایک عامر ابن عاص مصر کے والی اور ایک شام کا والی معاویہ، ان کو مقرر کیا، پھر انہیں نہیں تبدیل کیا۔ لیکن باقی ہر علاقے کا والی 1 سال کے لیے منصوب ہوتا، پھر 1 سال بعد اس کو ہٹا دیتے، اس کی جگہ دوسرا لے جاتے، اسے کسی دوسرے علاقے میں تقرری اس کی کر دیتے۔ یہاں طریقہ کیا تھا خلیفہ کا؟ جس کو مقرر کرتے کہ جو اس علاقے میں حکومت کرو، وہ جا کے شروع کر دیتا حکومت، اور حکومت کے دوران ایک کام ہر علاقے کا والی، گورنر یہ کام کرتا تھا کہ بھرپور مال و منال بناتا، خوب مال۔ یہ تفسیروں میں، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان اموال کی تفسیر کہ کس علاقے کے گورنر نے کتنا پیسہ اپنی تقرری کے دوران بنایا، اپنی ذمہ داری کے دوران، یہ تاریخوں میں درج ہے۔ تاریخ، چند تاریخیں ہیں، تاریخ عقد الفرید ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعات ہیں۔ اسی طرح تفسیر تاریخ کامل ابن اسیر کی ہے، اس کے اندر یہ واقعات ہیں، اور مفصل مجموعہ تاریخ کا طبقات ابن سعد ہے، اس کے اندر یہ تاریخی مجموعہ، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ سارے واقعات اس سال بے سال، اس فلاں سال کے مثلا 60 ہجری کے واقعات، 61 ہجری کے واقعات، 62 ہجری کے واقعات، بڑی خوبصورت طریقے سے مورخین نے تاریخ مرتب کی ہے۔ پڑھیں تو آپ کو ایک اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ تدریجاً زمانہ کیسے گزر رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا مختلف جگہوں پر۔ جس شخص کو مقرر کرتے اس کو اجازت ہوتی کہ وہ جا کر اپنے اختیار سے وہاں حکومت کرے۔ ظاہر ہے یہ محروم علاقوں کے لوگ تھے، مہاجر، انصار، مدینہ کے، اکثر ان کو لگاتے، اور یہ زرخیز، کبھی ایران جو فتح کیا اس علاقے میں ان کی ذمہ داریاں لگتیں،
ایشیا کا بہت سارا علاقہ فتح کیا، مصر، افریقہ اور بہت سارے علاقے جو فتوحات ہوئیں، تو ہر مفتوحہ علاقے میں ایک گورنر منصوب کر دیا جاتا. وہ گورنر جاتا اور جا کر حکومت کرتا اور زرخیز علاقہ، ٹیکس لگاتا، پیسے لیتا، بھرپور اپنا ذاتی مال بھی بہت زیادہ بنا لیتا. اور اس دوران اسے نہیں چھیڑتے تھے. مال وال بنا کے جب سال پورا ہوتا اسے لیٹر جاتا کہ آپ کی پوسٹنگ ہو چکی ہے، آپ فوراً مرکز میں رجوع کریں اور آپ کی جگہ پر نیا والی آ گیا ہے، چارج اس کو دے کے آپ فوراً مدینہ آ جائیں. وہ والی خوش ہوتا، اپنا سارا جمع پونجی مال منال جمع کر کے اونٹ اور خچر اور گھوڑے باندھ کے لدا ہوا ٹرکوں کے ٹرک لاد کے لے آتا مدینہ میں. آتے ہی خلیفہ اس کو حاضر کر لیتے اور حاضر کر کے اسے کہتے کہ کھول مال، کھول کتنا ہے تیرے پاس. وہ کھول کے دے دیتا. ظاہر ڈرتا بھی تھا خلیفہ سے. کھول کے مال، اور بغیر پوچھے ہوئے کہ یہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کہاں سے لیا ہے تم نے. چونکہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں خلیفہ کے الفاظ کے ساتھ، آپ سمجھ جائیں گے کہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جس دن یہ والی گیا تھا حکومت کرنے، اس دن تو اس کے پاس اپنی خچر بھی نہیں تھی، سرکاری خچر پر بیٹھ کر گیا تھا. آج جب سال حکومت کر کے واپس آیا ہے تو اس کے پاس پورا کاروان ہے اونٹوں کا، خچروں کا، اور لدا ہوا اور سامان و مال و منال ہے. لہذا خلیفہ آ کے پوچھے بغیر کہتے سامان حاضر کر. سارا سامان ہوتا، کھولو، کھول کے اس کو آدھا، ایک ڈھیری ادھر ایک ڈھیری ادھر کر کے، اور ان کا حکم ہوتا کہ یہ تو لے لے اور یہ بیت المال میں جمع کر دیں. اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ یہ اعتراض کرے. ایک دو لوگوں نے کیا اعتراض، دوسروں کو عبرت ہوگی کہ اعتراض نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے. ایک نے کہا کہ جناب خلیفہ اگر یہ مال جائز نہیں ہے ہمارا تو سارا ضبط کریں آپ، یہ آدھا ہمیں دے دیتے ہیں آدھا آپ لے لیتے ہیں، یہ کس قانون کے تحت ہے؟ اگر یہ ہمارا ہے، حلال ہے، جائز ہے، تو پھر آدھا آپ کیوں لیتے ہیں؟ اور اگر یہ سارا ناجائز ہے تو آدھا ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ یہ آدھا آدھا کیوں کرتے ہیں؟ سارا آپ لے لیں یا سارا ہمیں دے دیں. لیکن ان کا ایک اپنی تدبیر تھی، اس کے اندر بھی ان کے کوئی حکمت تھی کہ آدھا ہی لینا ہے، سارا نہیں لینا. یہ مصادرہ تھا. اور خلیفہ ان کو کہہ بھی دیتے تھے. میں اب مثال دیتا ہوں. ایک شخصیت، بہت اہم شخصیت تاریخ اسلام میں، چند شخصیات جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور تاریخ کا رخ متعین کیا ہے، موڑا ہے، ٹرننگ پوائنٹ بنے ہیں تاریخ کے اسلام کے لیے. ان میں ایک معروف شخصیت ہے ابو ہریرہ، راوی ہیں معروف. وہ شیعہ عموماً نہیں ان کو قبول کرتے راوی کے طور پر یا ثقہ کے، ان کی روایت پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن اہل سنت کے ہاں ان سے بڑا راوی اور ان سے محترم اور ثقہ راوی کوئی اور نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں وہ بہت ہی جید شخصیت ہیں. اس کی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ روایات انہوں نے ہی نقل کی ہیں. سب سے کم صحبت رسول میں رہنے والے سب سے زیادہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں. یہ 8ویں ہجری میں مسلمان ہوئے، اور وہ بھی خیبر میں. فتح خیبر جس وقت ہوا تھا، خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، تو یہ یمن سے آئے اور وہاں پر چلے گئے اسلام قبول کرنے کے لیے. اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے ساتھی کے ساتھ وہیں پہ اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہو گئی 11 ہجری کو، تو انہیں ٹوٹل 2 سال ملے رسول اللہ کی صحبت میں. یہ 2 سال بھی پورے نہیں ملے، 2 مہینے کم ہیں، اس میں 22 مہینے ان کو میسر آئے رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے. اب توجہ کریں کہ ٹوٹل صحابت ان کی اتنی ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے ہمیشہ تو رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اور کام بھی ہوتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے. خود ان کی روایت ہے کہ میں غزوات میں، بہت سارے غزوات میں، جنگوں میں شریک ہوا، جنگ موتا میں شریک ہوئے، اس طرح کی جنگوں میں شریک ہوئے. باہر کے مصروف آدمی تھے. اس مصروفیت کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ روایات کتب اہل سنت میں انہی کی ہیں. 5374 روایات ان کی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں.
جس طرح تشیع کے اندر، یہ نقطہ میں بیچ میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، مذہبی طبقے میں جذباتیت ہے، بہت شدید جذباتیت ہے، عقلانیت نہیں ہے، سوچ کی بہت کمی ہے۔ میں پہلے تشبیہ بھی دی تھی، مثال بھی دی تھی کہ ابن سینا بہت بڑے فیلسوف، حکیم، دانا، وہ یہ کہتے تھے مجھے بیل سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو لوگ کہتے کہ آپ شیروں سے ڈرنا چاہیے، بھیڑیے سے ڈرنا چاہیے، ریچھوں سے ڈرنا چاہیے، لوگ درندوں سے ڈرتے ہیں، آپ بیل سے ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی درندے ہیں، اس لیے ان سے ڈرنا حق بنتا ہے، لیکن یہ بیل اس لیے خطرناک ہے کہ یہ درندہ نہیں ہے، لیکن اس کے سینگ ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر۔ بے شک درندہ نہ ہو، کوئی انسان ہو، سینگ ہو، عقل نہ ہو، وہ بہت خطرناک ہے، درندے سے بھی زیادہ۔ وہ مذہبی طبقہ ایسے ہے، اس کے سینگ ہیں، عقل نہیں ہے، جذباتیت ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس لیے خطرناک طبقہ ہے یہ۔ اور عقل نام کی چیز نہیں ہوتی۔ بہت قلیل آپ کسی مذہبی شخص کو عقلی رشد اور عقلی اس کی اپروچ دیکھیں گے کہ یہ ہر چیز کو عقل کے تناظر میں دیکھتا ہے، تفکر کرتا ہے، دلیل اس کی دیکھتا ہے، جذبات میں نہیں آتا، منفی مثبت ہر چیز کو تحقیق سے دیکھتا ہے، دلیل سے دیکھتا ہے، عقل سے پرکھتا ہے، عقل پر پرکھتا ہے۔ کم ہیں، میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں ہیں، لیکن بہت قلیل ہیں، بہت انگوش شمار ہیں، اور اگر ہیں تو جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایسا طبقہ ہے وہ جو نام سن کر کانپ جاتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب الاسلام کے وہ صحابی ہیں، جب شراب کی حرمت کی باری آتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا محبوب الاسلام جی کہ شراب کو حرام کرا دیا جائے، تو یقین مانیے اللہ رب العالمین نے قرآن بنا دیا۔ جب پردے کی باری آتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے محبوب الاسلام، ہماری ازواج مطہرات کو اور مومنوں کو، عورتوں کو پردے کرنے چاہیے۔ تو فوراً اللہ پاک نے قرآن بنا کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، فرمایا اے میرے محبوب الاسلام آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں سے۔ ناظرین، ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہی ایک مانتا ہے، جبکہ وہ قرآن پاک کو پڑھتا نہیں ہے اور قرآن پاک کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو یقین مانیے یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے وَبَنَاتِکَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، یعنی ایک بیٹی سے زیادہ بیٹیاں، اس لیے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلنا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کیسر و کسرا فتح کی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بات اور میں بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی ساتھ لیا ہے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ یقین مانیے اب سورۃ توبہ کا مطالعہ کریں، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں
پیچھے آپ کو پتہ ہے ناظرین سراقہ بن مالک لگے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ واپس چلے جاؤ، آپ کو اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جب تک کیسر و کسرا کے کنگن تیرے بازوؤں میں نہیں آئیں گے۔ یعنی بات سننے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی۔ ابھی سراقہ نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملے سنے تو سراقہ فوراً واپس مڑ گیا، یعنی اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ اب میرے بازوؤں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن ضرور آئیں گے۔ تو ناظرین جب کیسر و کسرا فتح کیا تو دورہ خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے، جب کیسر و کسرا فتح کر لیا سراقہ کو بلایا ہے تو اس کے بازو میں کنگن پہنائے ہیں۔ تو ناظرین یقین مانیے یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آئیے میں اس لیے تو کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ استعمال نہ کرو۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔